سر ویسے تو ہم نے کل ڈسکشن کافی زیادہ اس پر طویل کی تھی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اس پر فیصلہ آ جائے گا، لیکن آج بھی کارروائی ہی جاری رہی اور وہی سوال و جواب رہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 27 تک چلی گئی ہے اور آج کی کارروائی کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے کل کی کارروائی بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی تھی اور جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نہ کسی سمت کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں تو واضح طور پر یہ صورتحال ایک طرف کو جاتی دکھائی دے رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں واپسی کا کوئی طریقہ ہے. کنکلوژن کیا ہے وہ ہم جب یہ گفتگو ختم کریں گے اس وقت بتائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آج تھوڑی سی جائزہ لے لیتے ہیں کہ کورٹ کا موڈ کیا ہے، وکلا کیا کر رہے ہیں، ججز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے، رف اینڈ ٹف لگ رہا ہے. ایسا جو اہم فیصلہ ہے اٹس کوائٹ این امپورٹنٹ ڈیسیژن بوتھ فار سنی اتحاد ایز ویل ایز فار پی ٹی آئی اینڈ الیکشن کمیشن اینڈ آف کورس الیکشن کمیشن وچ از اے اسٹیک ہولڈر ان دس. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جناب، گزارش یہ ہے کہ کوئی صورت بن نہیں پا رہی ہے پروسیڈنگز کا. اگر آپ جائزہ لیں تو کچھ ججز ایسے ہیں، 2 یا 3 ہیں، جو مطلب ہے لکمے بھی دے رہے ہیں، لیکن جو وکلا ہیں، چاہے وہ یعنی فیصل صدیقی صاحب ہیں جو اس وقت سنی اتحاد کے وکیل ہیں، یا پھر سلمان اکرم رانا صاحب ہیں جو اپنے خود وکیل ہیں، وہ دونوں ان لکموں کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے خلاف آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو یعنی جہاں تک وکلا کا رویہ یا وکلا کی جو آرگومنٹ ہے اس کی سمت کا آپ اگر تعین کرنا چاہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف آرگومنٹ کر رہے ہیں. وہ متعلقہ پوائنٹ جو ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس سے بہت سارے حوالوں سے ہٹ رہے ہیں. اب تھوڑا سا حوال جو ہے وہ ذرا یہ دیکھیے کہ فیصل صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کا یہی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ وکالت وہاں پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں یا سنی اتحاد کی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چیف جسٹس نے 3 مرتبہ اس پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو کیس خراب ہوگا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے. ایبسلیوٹلی انہوں نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. آپ وکیل سنی اتحاد کے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. تو یہ ایک جگہ. اب مشکل یہاں یہ ہے کہ وہاں پر اب کوئی عمر عطا بندیال تو بیٹھا نہیں ہے جو آئین کو موم کا پتلا سمجھ کے اس کی ناک کو پی ٹی آئی کے حق میں جس وقت چاہے جیسے چاہے مروڑ دے. اب تو وہاں یہ کھلواڑ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں ججوں کی اکثریت اور خاص طور سے چیف جسٹس جو ہیں وہ میرے خیال سے آئین اور قانون کے مطابق چونکہ فیصلہ کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ موم کا پتلا کام نہیں آ رہا ہے. وہ واردات اب نہیں ہو رہی جو پیچھے ہوتی رہی ہے. بہت لمبا پیچھے جایا جا سکتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. میں اور آپ اس حوالے سے تو کم از کم ایک پیج پہ ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب طرفہ تماشا ہے. آپ دیکھیے اس ملک میں ایک ایسی پارٹی بھی ہے جس نے اپنے دستور میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اقلیتی رکن اس کی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، اور کیس لڑ رہے ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے اصول کا. کیسا ہے یہ؟ میری مراد سنی اتحاد سے ہے. ان کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہے کہ اقلیتیں ہماری رکن نہیں بن سکتی. جب آپ اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے حصول کے لیے لڑتے ہیں تو یہ بات ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. اور اقدار کے خلاف ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، میں عرض کروں آپ سے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے اپنی پارٹی کی رکنیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. یہ نہ تو پاکستان کے آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے، نہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق ہے. کیونکہ ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اقلیتیں بھی وہی حق رکھتی ہیں جو کوئی بھی پاکستانی رکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک جماعت ایسی ہے جس نے ان کے لیے تو شٹ اپ کال ہے کہ تھینک یو ویری مچ، ڈونٹ کم نیئر اس. اینڈ دیٹ از سنی اتحاد. دیٹ سنی اتحاد. بٹ اسی مسلک سے کے مطابق یا اسی بیک گراؤنڈ کے مطابق دوسری جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. لیکن وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں تو ان کے دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں مذاہب کے وہ باقاعدہ الیکٹڈ ممبر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تصاد ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ نہ آئین کے مطابق ہے، نہ جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق ہے، نہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ شروع کر رکھا ہے کہ ہمیں سیٹیں دے دیں، اس جماعت کے سربراہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑتا. پی ٹی آئی نے پہلے تو اپنی شناخت ختم کی اور جا کے بیٹھ گئی کس کی چھت کے نیچے؟ سنی اتحاد کی. اور اب وہاں بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی
کہ جی ہمیں ہماری سیٹیں واپس کریں. یعنی پی ٹی آئی جو ہے اب کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں وہ نشستیں جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ہے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, وہ بھی واپس کریں, اور یہ ایک مخصوص نشستیں اور خواتین کی نشستیں بھی ہمیں دیں. آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ ایک دفعہ پہلے اپنی شناخت بدل چکے ہیں, اگر آپ دوبارہ اپنی شناخت بدلیں گے تو آرٹیکل کون سا لگے گا آپ کے اوپر؟ 63A. ماشاءاللہ آپ تو کانسٹیٹیوشنل لائر بن گئی ہیں. آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, لیکن سلیم بخاری صاحب اس میں قصور پی ٹی آئی والوں کا کیا ہے؟ پلیز مجھے سمجھائیے گا, اصل قصوروار کون ہے, الیکشن کمیشن یا پھر یہ اراکین؟ دیکھیے یہ مسئلہ ڈیبیٹ ہوا ہے. یہ مسئلہ یہ تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے جو جا کے سنی اتحاد کی چھتری اپنا لی, آپ کی پارٹی تو رجسٹر تھی الیکشن کمیشن کے پاس, آپ اپنی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں نا, آپ تو انڈیپینڈنٹ تھے, کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے تھے, اور آپ کی پارٹی پارلیمنٹ کی پارٹی تسلیم شدہ ہے. آپ سمجھ نہیں ہے بات؟ سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شناخت تو خود کھو دی. اس پر ہی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ نے خودکشی کی ہے, مرڈر کیا ہے اپنی پارٹی کا. بات تو ٹھیک ہے اصولی طور پہ, کہ آپ یہ ساری لڑائی جو اب آپ سنی اتحاد کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ اگر آپ نے اپنے لیے لڑی ہوتی تو شاید اب تک واپس مل گئی ہوتی وہ چیزیں آپ کو. اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارنا کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, ہاں بالکل اپنے آپ نے, یہ آپ کی آج ورڈز آف وزڈم جو ہے نا, یہ میرے خیال سے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی نوٹ کر رہے ہوں گے اور ناظرین بھی نوٹ کر رہے ہوں گے. آج تو آپ کے گولڈن ورڈز جو ہیں, جس کو کہتے ہیں ورڈز آف وزڈم, شکر ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں. میں نے تسلیم کیا. جی ادھر آتے ہیں تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف. جی سر. دیکھیے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جو پروسیڈنگز ہیں, جو رویے ہیں, چاہے وہ ججز کے ہیں, چاہے وہ وکلاء کے ہیں, چاہے وہ اٹارنی جنرل کے ہیں, یا باہر بیٹھی جماعتوں کے ہیں, کیونکہ جب پروسیڈنگ ہو کے ہٹتی ہے تو باہر جو وہ ایک ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے پریس کانفرنسز کا, وہ بھی تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے نا ذہن میں. وہاں کیسے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, جو جس بات کا ذکر سارے فسانے میں اندر نہیں ہوتا وہ باہر بیان کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا وہ. تو اس سب کچھ کے باوجود مجھے یوں لگتا ہے, یا اف مائی ایکسپیرینس سروز می ویل, اور اف مائی اینٹیسپیشن کی جو حص ہے وہ مجھے صحیح سرو کر رہی ہے, تو یہ سیٹیں مجھے سنی اتحاد کو ملتی دکھائی نہیں دیتی ہیں. آئی ایم ناٹ پاسنگ اے ججمنٹ, میں پیورلی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس کو مائنس پلس کر کے جب میں کنکلوژن نکالنے کی طرف جاتا ہوں, تو جتنے بھی سوال آج پوچھے گئے, جتنے بھی ججز نے انٹرجیکشنز کی, جس طرح سے وکلاء بعض اوقات لاجواب ہوئے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کو کیسے کی جائیں گی ڈینائی, کیوں کی جائیں گی, یہ مجھے نہیں معلوم. سر کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جن کے پاس یہ سیٹیں ابھی ہیں, کیا وہ اس کو انجوائے کر پائیں گے یا ان سے بھی لے لی جائیں گی؟ دیکھیے دو ہی راستے ہیں. اگر ان سے لی جائیں گی تو آپ کا الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہے, آپ کی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے ان دا لائٹ آف دا پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ کو ہاؤس, تو اسی لیے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ورنہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, ان سے بھی واپس لے لیں. یہ لڑائی تو ہے ہی نہیں. لڑائی تو یہ ہے کہ ان سے واپس لے کے ہمیں دیں, کیونکہ وہ ہماری ہیں. سمجھ لیں نا آپ. تو اس لیے یہ جو قضیہ ہے یہ پاک ہو جائے گا میرے خیال سے پرسوں, اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب کا موڈ تو اس کو آج بھی ایکسٹینڈ کرنے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ تمام وکلاء جو ان کو ابھی نہیں سنا گیا ہے ان کو موقع دینا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے بریف رہنا اور ٹو دا پوائنٹ رہنا, بحث کو طوالت دینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پرسوں اس کا کسی بھی صورت میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پرسوں اس کا فیصلہ متوقع ہے. لیکن بخاری صاحب سیٹوں کا تو فیصلہ ہو جائے گا, الیکشن کمیشن کیا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کے پاس دو جواز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز الیکشن ایکٹ سے باہر نہیں گئے. یہ ان کا پریمیسز ہے. یہی ان کے وکیل جو سکندر صاحب تھے آج, ان کا بھی پریمیسز تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے, نہ کانسٹیٹیوشن کی اور نہ ہی الیکشن ایکٹ کی. اگر یہ یعنی ان کا آرگومنٹ مان لیا جائے یا یہ ان کی گراؤنڈز مان لی جائیں, تو پھر الیکشن کمیشن کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ذوف پہنچنے جا رہا ہے. لیکن اگر فیصلہ یکسر مختلف ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کی پوزیشن بہت کمپرومائزڈ ہوگی اور بہت امبیرسنگ ہوگی. کیونکہ یہ بات جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے کیا, اور اس سے پہلے جو میں نے آپ سے سر بات کی تھی وہ جسٹس عائشہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی جاتی تو کیا جن کے پاس ہیں ان کے پاس رہ پائیں گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ کرنے بیٹھے گی تو یہ پوائنٹ obviously سامنے آئے گا کہ کیا وہ نشستیں اگر ان کو نہیں مل رہی ہیں, ان کیس نہیں مل رہی ہیں, تو پھر کیا یہ انہی کے پاس رہنے دی جائیں گی یا اس کے لیے کوئی فارمولہ ایجاد کیا جائے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپریم کورٹ
واپس اس کو بھیجے الیکشن کمیشن کو کوئی راستہ نکالنے اس کا کہ کہاں جائیں گی یہ سیٹیں. جی ٹھیک ہے. جو وکلاء کا آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ یہ سیٹیں پر تو ہونی ہیں, اور جن ججز کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے خواتین کو نمائندگی کا حق. اسی طرح اقلیتوں کو بھی آپ نمائندگی کا حق ڈینائی نہیں کر سکتے. دیٹ مینس کہ کسی نہ کسی کے پاس تو رہنی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ ہم پورا فیصلہ سنا دیں, we should wait till day after tomorrow and we'll see how it works out.